بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ماجد ہے۔ یوٹیوب چینل میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین آج سب سے پہلے تو ہمارا موضوع ہے دبئی کا شیخ کا دورہ کیوں منسوخ ہوا اور پاکستان کو کتنی سبکی اور بےعزتی اٹھانی پڑی، اور اس کے علاوہ جو دہشت گردی کا موضوع ہے وہ تو ایک الگ لمبا موضوع ہے جو سانحہ ہوا پشاور میں، جس کے ریپرکیشنز آپ دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ دہشت گردی کی لہر اور اس کے خلاف جنگ کا ایک نیا جنگ شروع ہوگی، اور اس کے علاوہ افغانستان کے ساتھ صورتحال بھی مزید پیچیدہ نظر آئیں گی۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے دبئی کے شیخ محمد بن زاید، اس کا دورہ منسوخ ہونا۔ اس حوالے سے جو ہم نے دیکھا اس کی تشریف آوری کا جس طرح انتظار کیا جا رہا تھا، پوری سیکیورٹی معاملات کو سول ملٹری دونوں ہمیں چکلالہ ایئرپورٹ، چکلالہ جو گیریزن ہے، چکلالہ ایئر بیس ہے، وہاں سے تصاویر آویزاں تھی صدر پاکستان اور وزیر اعظم کے ساتھ ان کی، لے کے پورے اسلام آباد ایکسپریس وے تک۔ اور میں نے تو صبح جاتے ہوئے دیکھا کہ سیکیورٹی پرسنل جو ہے نا مسلسل ہائی الرٹ تھے، اور اس کے علاوہ ایک دن اسلام آباد کے تمام تقریباً پرائیویٹ سرکاری تو سارے اداروں کو بند کر دینا، سرکاری طور پر ایک عام تعطیلات کا اعلان کرنا، اور پھر اس کے بعد دورہ منسوخ ہونا، یہ اس قدر بے عزتی اور توہین آمیز سلوک جو انہوں نے کیا ہے، تو ان کا میرے خیال سے پاکستان سے کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں، انٹرسٹ ہے نہیں ہے۔ ان کا مفاد ہے، ان کی ذاتی پسند اور خواہش چند جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو یا نہیں، شاید معلوم نہیں ہو یا ہے، ان کا جو رحیم یار خان میں خود ان کا میں دیکھ آیا ہوں، ہزاروں ایکڑ پر محیط انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے سیٹ اپ، دبئی کے شیخ نے۔ ان کا دورہ آج اب خبروں پہ ذرا غور فرمائیں گے، ادھر ادھر سے بھی میں نے خبریں ذرا نوٹ فرما لی کہ بہاولپور کا موسم، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر یہ آئے ہیں، 2 دن ٹھہرے ہیں اور واپس چلے گئے ہیں، کچھ خبریں اس طرح کی بھی ہیں۔ تو وہاں پر ان کی جو ہے نا ایکڑوں پر، ہزاروں ایکڑ پر محیط ان کی وہ ہے، وہاں پر یہ شکار کے لیے آتے ہیں، اپنے 200-300 بندوقات سمیت اپنی تمام تر گاڑیاں پروٹوکول سیکیورٹی لے کر وہاں پر یہ اسٹے کرتے ہیں، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ وہاں جو شکار کرتے ہیں، ان کا سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا غالباً 2014-15 میں یہ ایشو ہوا تھا، 2013-14 میں، تو ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے بین تھا۔ تو پھر انہوں نے بلیک میلنگ کر کے پاکستان کی جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو وہاں سے انہوں نے نکالنا شروع کر دیا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور ٹارگٹ کر کے پاکستانیوں کو اس وقت نکالا جا رہا تھا، ان کو ویزے منسوخ کیے جا رہے تھے، ان کے کام کرنے نہیں دیے جا رہے تھے، ویزے بند کر رہے تھے، ویزے نہیں دے رہے تھے۔ تو پھر اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت آرمی کی چیف نے سپریم کورٹ سے جا کے ڈیل کر کے، سپریم کورٹ سے مذاکرات کر کے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ نقصان ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اس کو بحال ان کا شکار کرنا الاؤ کریں، تاکہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کام آسانی سے کرنے دیں۔ تو معاشی مجبوری اس قدر ہو گئی ہے کہ پھر سپریم کورٹ کو مجبوراً ان کے حق میں فیصلہ کرنا پڑا، اور انہوں نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا۔ تو یوں ہوا کہ پھر واپس سے ان کو شکار کرنے کی اجازت مل گئی۔ تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو ان کو پاکستان کی اگر ریاست کا تھوڑا سا بھی خیال ہوتا تو یہ ضرور دورہ کرتے، اپنا مکمل کرتے، اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق آ جاتے، لیکن انہوں نے نہیں جی اپنا، میرے خیال سے وہاں آئے ہوئے تھے شکار کے لیے، اور وہاں سے اپنا مقصد جو بھی تھا ان کا وہ ہو گیا ہوگا۔ تو یہ اس قدر پاکستان کی توہین کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ عوام ایز اے
ایک انڈیویجول عام پاکستانی میں اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا میں حق سمجھتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ آپ سب کو بھی یہ معلومات اور یہ خلاصہ میں نے پیش کیا۔ تو ناظرین، چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔